الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى في موضع آخر فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال بعض الناس حب الوطن من الإيمان. عزیز طالبات اور الجامعۃ العلوم الاسلامیہ للبنات دیوبند کے مؤقر اور فعال منتظمین کرام، آج کا دن آزادی کے نام سے ہم اور آپ یاد کرتے ہیں. یہ دن ہمیں ایسے ہی میسر نہیں ہوا، بلکہ اس دن کے لیے بہت ساری قربانیاں پیش کی اور بہت سارے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے اور بہت سارے مجاہدین نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، جس کے نتیجے میں ہم اور آپ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ یوم آزادی مناتے ہیں. اور 15 اگست کے دن میں ہم اور آپ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں پرچم کشائی کر کے اور تقریب وغیرہ پیش کر کے. ہم اور آپ اس یادگار کو دوبارہ تازہ کرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ جو ماضی کی ہے وہ انتہائی تابناک اور روشن تاریخ ہے کہ جس کے نتیجے میں انگریزوں کا قلعہ کما ہوا اور ان کو یہ دیش بھارت چھوڑ کر اپنا وطن لوٹنا پڑا. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کے علم میں ہماری اور آپ کے علم میں یہ بات پیوست ہو چکی ہے کہ جو سب سے پہلی جنگ ہے وہ 1857 عیسوی کی ہے، جبکہ تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر ہم اور آپ اس سے پہلے کی 100 سالہ قربانیوں کو بھول گئے. میں یاد دلاتا چلوں کہ جب 1498 عیسوی میں یورپ کے کچھ ملاحوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین میں قدم رکھا اور جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر قدم جمانے شروع کر دیے، ان کا مقصد یہاں پر تجارت کرنا تھا. لیکن انہوں نے ہندوستان میں دیکھا کہ ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ہندوستان مال اور دولت کے اعتبار سے مضبوط ہے، لیکن یہاں کے لوگ انتہائی سیدھے سادے ہیں، جس کو انہوں نے غنیمت سمجھا اور اس موقع کا فائدہ اٹھایا. چنانچہ یہ لوگ اس علاقے میں جبر و بربریت کی حد پار کر دی اور اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کی. ان لوگوں کے ان حالات کو دیکھ کر یورپ کے دیگر ممالک بھی لالچی ہو جاتے ہیں اور حریص ہو جاتے ہیں، اور پھر انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کا سرمایہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور 1601 میں پہلی مرتبہ ان کا جہاز ہندوستان آیا اور پھر ان کے واسطے سے انگریز دھیرے دھیرے ہندوستان میں داخل ہوتے گئے. اور شروع میں تو انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ ہم تجارت کریں گے، لیکن ان کا مقصد تو فاسد تھا. یہ تو روز اول سے یہ نیت کیے ہوئے تھے کہ جو ہندوستان سونے کی چڑیا گھر کہا جاتا ہے اس پر قابض کس طرح ہوا جائے. چنانچہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوا ہے
منصوبوں میں کامیاب ہونے کی ایک ناکام کوشش کی ہے تو اس وقت سلطان اورنگزیب علیہ الرحمہ کی حکومت تھی۔ بڑی کوششوں کے باوجود انگریز اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد سلطان اورنگزیب علیہ الرحمہ کی 1707 عیسوی میں وفات ہوتی ہے، اور اس کے بعد انگریزوں کو ایک موقع مل جاتا ہے اور وہاں پر انہیں قدم متزلزل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پلاسی کے میدان میں اپنے بالوں پر نکالے اور نواب سراج الدولہ کی جو فوج تھی انہوں نے آپ کے ساتھ غداری کی، جس کے نتیجے میں سب سے پہلی جنگ پلاسی کے میدان میں 1757 عیسوی میں وجود میں آئی۔ اسی لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں کے خلاف جو پہلی جنگ ہے وہ 1757 عیسوی میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جنگ 1757 عیسوی میں جس کا آغاز ہوا ان کی غداری کی وجہ سے ہندوستانی مسلمان ناکام ہو گئے، اور پھر 1757 عیسوی کے بعد دیگر امراء، دیگر بادشاہ انہوں نے انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، ان کی طاقتوں کے سامنے انہوں نے مغلوب ہونے کو پسند کیا۔ لیکن قربان جائیے سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ پر کہ انہوں نے 1799 عیسوی میں انہوں نے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جم کر مقابلہ کیا، اور انہوں نے یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش کیا کہ شیر کی زندگی کا ایک لمحہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انگریز فوج کے کمانڈر لارڈ ہارس نے سلطان شہید کی لاش کو دیکھ کر بے اختیار یہ کہہ اٹھا تھا کہ آج سے ہندوستان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکتا ہے، اس کے بعد 1803 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا ایک بادشاہ رہ جاتا ہے جس کو ہم اور آپ شاہ عالم کے نام سے جانتے ہیں۔ انگریزوں نے جبر و قہر کر کے ان سے ایک معاہدہ لکھوایا، اور اس میں لکھوایا خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ اس موقع پر میں ان علماء کی قربانی کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ان کے مجاہدے کو فراموش کیا جا سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے یہ بھانپ لیا تھا کہ انگریزوں کے عزائم ناپاک ہیں، ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یہ ہندوستان کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے 1803 عیسوی کے آغاز میں ہی آپ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ ہے، ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بڑی کوششیں کی، ہندوستان کو آزاد کرانے کی بڑی جد و جہد کی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ایک معتقد اور اپنے ایک چہیتے حضرت سید احمد بریلوی علیہ الرحمہ کا انتخاب کیا، اور پھر ان کو بلا کر کئی لوگوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں حضرت سید اسماعیل شہید علیہ الرحمہ بھی شامل ہے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے داماد حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ بھی شریک ہیں۔ چنانچہ مشورہ یہ ہوا کہ اگر ہم انگریزوں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جذبہ جہاد کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے اور لوگوں کو اس سے واقف کرایا جائے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ لوگوں کو جا کر یہ سمجھایا جائے کہ انگریزوں کے خلاف اب جہاد کرنا ہم پر ضروری ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی سرپرستی میں پہلا کام یہ ہوا کہ 1808 عیسوی میں سید احمد
شہید علیہ الرحمہ کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے نواب امیر خاں کی فوج میں بھرتی ہونے کا حکم دیا۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی علیہ الرحمہ جب آپ شریک ہوتے ہیں تو 7 سال کے بعد آپ کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ نواب امیر خاں بھی انگریزوں سے مصالحت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت سید صاحب نے 1816 عیسوی میں آپ نے بھی اس فوج سے علیحدگی اختیار کر، اور پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اس کام کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا، اور پھر 1818 عیسوی میں 50 افراد پر مشتمل دردمندان ملت کا قافلہ دہلی سے روانہ ہوتا ہے۔ اس تحریک کے سرپرست اعلیٰ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے روانگی کے وقت اپنی سیاہ دستار اور سفید استعمال شدہ کرتا اپنے دست مبارک سے قائد حریت اور مصلح امت حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو پہنایا، اور پھر ان لوگوں نے لوگوں میں گھس کر اور عوام میں جا کر اس بات کی ترغیب دی اور عوام کی اصلاح کی کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ فی سبیل اللہ نکلتا ہے، اور 1821 میں رائے بریلی سے سید صاحب نے اپنے دوسرے عظیم الشان اصلاحی دورہ کا آغاز فرمایا۔ اب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا انتقال 1824 میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضرت سید احمد بریلوی علیہ الرحمہ اپنے قافلہ کے ساتھ سن 1826 عیسوی میں جنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ 1826 کے بعد حضرت سید احمد شہید علیہ الرحمہ کو بڑی کامیابی ملی، اور پھر 1827 عیسوی میں اپنوں نے آپ کے ساتھ غداری کی۔ چنانچہ پشاور کے ایک شخص نے حضرت سید صاحب کے ساتھ غداری یہ کی کہ آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس کے نتیجے میں آپ 1 ہفتے تک بیمار رہے، اور پھر یہ مرد مجاہد، یہ مرد قلندر اپنے ارادے میں کامیاب ہے، اپنے ارادے میں کمی نہیں آنے دے رہا ہے۔ بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد حضرت سید احمد شہید بریلوی علیہ الرحمہ پھر اپنے مشن میں لگ جاتے ہیں، اور 1831 عیسوی میں پھر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت سید صاحب کے بعد پھر علماء صادق پور پٹنہ کی قربانیوں کو بھی نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ حضرت سید صاحب کے ایک متوسل تھے حضرت مولانا ولایت علی صادق پور پٹنہ، انہوں نے قافلہ تیار کیا تھا جو انگریزوں کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھتا تھا اور انگریزوں کے خلاف تیاری کرتا تھا، اور جگہ جگہ فوجی کیمپیں تیار کی گئی، افراد تیار کیے گئے، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی، یہ بات جما دی گئی کہ انگریزوں کے خلاف ہمیں ہی لڑنا ہوگا اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانا پڑے گا۔ چنانچہ مولانا ولایت علی علیہ الرحمہ نے بڑی قربانیاں پیش کی، اور بنگال، بہار اور ممبئی میں محنت کرتے رہے، اور آپ کی جد و جہد اور آپ کی محنت رنگ لائی، جس کے نتیجے میں بہت سارے افراد تیار ہو گئے۔ پھر جو ہے 1846 عیسوی میں جنگ کی نوبت آئی ہے، 1842 میں جنگ کی نوبت آئی ہے، اور اس طرح سے ایک طویل سلسلہ ہے۔ چنانچہ پھر حضرت مولانا ولایت علی علیہ الرحمہ کی سرپرستی میں 1852 عیسوی میں پھر ایک جنگ ہوتا ہے، اور جس میں حضرت مولانا ولایت علی شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو افراد تیار کیے تھے، ان کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف وہی نفرت باقی تھی جو روز اول میں تھی۔ یہ اپنے مشن میں لگے رہے، اپنے مشن میں ڈٹے رہے، جمے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اور اس کے علاوہ پھر 1857 عیسوی میں انگریزوں نے جابرانہ طور پر دلی کے لال قلعہ پر قبضہ کر لیا،
اور مغلیہ سلطنت کا جو آخری بادشاہ تھا بہادر شاہ ظفر، اس کو ہٹایا گیا، اور بڑی قربانیوں کے بعد، بہت ساری لاشوں سے گزرنے کے بعد، بہت سارے ہندوستانیوں کو مارنے کے بعد انہوں نے اپنا جھنڈا ستمبر میں 1857 عیسوی میں لال قلعہ پر لہرا دیا، جس کو یونین جیک کہا جاتا ہے۔ اور مغلیہ حکومت کا جو جھنڈا تھا انہوں نے اس جھنڈے کو اتار پھینکا۔ 1857 عیسوی یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں تمام طرح کے لوگ شریک ہیں، لیکن میرے عزیز طالبات آپ یاد رکھیں 1857 سے پہلے جو 100 سالہ جنگ ہے، 1757 سے لے کر 1857 تک، یہ جو 100 سالہ عظیم تاریخ ہے، اس میں مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنا جتنا خون بہایا اتنا تو دیگر نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ بڑی قربانیاں پیش کی ان 100 سالوں میں۔ ان 100 سالوں کے بعد پھر متحدہ طور پر لوگوں نے قربانیاں پیش کی، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف 1857 عیسوی کے بعد کی تاریخ محفوظ کر لیں اور اس سے پہلے کی 100 سالہ تاریخ کو بھلا دیں تو یہ بڑی احسان فراموشی ہوگی۔ پھر اس کے بعد 1857 عیسوی میں باقاعدہ جنگ کا اعلان ہوتا ہے، اور انگریزوں نے اپنے ظلم و بربریت کی حد پار کر دی، اور انہوں نے کھلے طور پر یہ اعلان کر دیا، چنانچہ انہوں نے ظلم و بربریت کی حد پار کرتے ہوئے یہ کام کیا کہ آٹا میں گائے اور خنزیر کی ہڈیوں کا برادہ ملانا شروع کر دیا، اور گھی میں ناپاک چربی ملانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس نے یہ حکم دے دیا انگریزوں نے کہ جو فوج جہاں بھی ہیں ان کے لیے بات لازمی قرار دی گئی کہ کارتوس کو منہ سے کاٹنا ضروری ہوگا، وہ کارتوس کہ جس میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی تھی۔ چنانچہ جب اس طرح سے انہوں نے یہ اعلان کیا تو ہندوستانی ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اب انگریز ہم پر پوری طرح قابض ہونا چاہتے ہیں اور ان کو یہاں سے بھگانا انتہائی ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں میرٹھ میں جو ایک فوجی دستہ تھا، انہوں نے علم بغاوت بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ کھڑے کیے اور دہلی تک پہنچ گئے، اور پھر کافی دنوں تک انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اس موقع پر میں چاہتا ہوں اکابر علماء دیوبند کہ جن کی قربانیاں بے شمار ہیں، جن کی لاشیں بے شمار گرائی گئی، جنہوں نے ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، آپ دیکھیے شاملی کے میدان میں حضرت حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آتا ہے، اور وہاں پر یہ مشورہ ہوتا ہے کہ انگریزوں کو کس طرح بھگایا جائے، ان کے ناپاک قدموں کو کس طرح ہندوستان سے مٹایا جائے۔ چنانچہ حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ، اور اس کے علاوہ حضرت حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ، ان لوگوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ میں یہ بیعت کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف لڑیں گے اور ان کو ہندوستان سے بھگائیں گے۔ اور پھر ایک معرکہ وجود میں آیا جس کو ہم شاملی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے علاوہ تھانہ بھون میں بھی معرکہ پیش آیا ہے، اور پھر کیرانہ میں بھی ایک معرکہ پیش آیا کہ جس کے قائم حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ الرحمہ ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے ناپاک قدم کو اپنے کیرانے کے علاقے سے ہٹا دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ ملک خدا کا اور حکم مولوی رحمت اللہ کیرانوی کا۔ انگریزوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے انگریزوں کو کیرانہ سے بھگا دیا، تو پھر انگریزوں کے ناپاک قدم کیرانہ پر پڑنے لگے اور حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی کو تلاش کرنے لگے، لیکن حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی علیہ الرحمہ پھر جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے
اور پھر وہاں انہوں نے ایک اپنا ادارہ قائم کیا۔ خیر، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بھی جنگ میں شریک تھے، اور آپ کے شیخ و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ بھی جنگ میں شریک تھے۔ لیکن جب شاملی کے میدان میں حضرت حافظ ضامن شہید علیہ الرحمہ جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد انگریز شاملی پر قابض ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً پھر ان اکابرین کو روپوش ہونا پڑتا ہے۔ خیر، اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہا، اور دارالعلوم دیوبند کے قیام کے بعد 10 سالوں کے اندر حضرت نانوتوی نے ایک تنظیم تشکیل دی جس کا نام ثمرۃ التربیہ رکھا، اور اس تنظیم کا مقصد، اس تحریک کا مقصد ہی یہی تھا کہ انگریزوں کے خلاف افراد تیار کیے جائیں اور انگریزوں سے لڑنے کی کوششیں پیدا کی جائیں۔ چنانچہ پھر 10 سالوں کے اندر یہ ثمرۃ التربیہ تیار ہو جاتا ہے، جس میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ بھی شریک۔ حضرت نانوتوی کے انتقال کے بعد حضرت شیخ الہند نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور اس تحریک میں تھوڑی سی جدت پیدا کر کے انہوں نے اس تنظیم کا نام جمعیت الاصلاح رکھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ یہ سندھ میں دارالرشاد نامی ایک ادارہ قائم کیے ہوئے تھے، اور یہاں پر یہ تعلیم اور تربیت کرتے تھے کہ انگریزوں کے خلاف کس طرح محاذ کھڑا کیا جائے، انگریزوں کے دانت کس طرح کھٹے کیے جائیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نے مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ کو دیوبند بلایا، اور انہوں نے 1909 عیسوی میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ کے سپرد جمعیت الاصلاح کر دیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ جمعیت الاصلاح کی تربیت فرماتے رہے، اس کی نگرانی فرماتے رہے، اور افراد تیار کرتے رہے۔ چنانچہ پھر اس کا اجلاس 1911 میں ہوتا ہے، اور 1912 میں ہوتا ہے، اور پھر 1913 تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر 1914 عیسوی میں برطانوی حکومت اور جرمنی کا اختلاف شدید ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انگریزوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الہند انتہائی دور اندیش تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اور آپ نے اپنی کوشش شروع کر دی، جس کو ہم تحریک ریشمی رومال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند نے مناسب سمجھا کہ کسی بھی طرح انگریزوں کا تعاون نہ کیا جائے، برطانوی سامراج کا کسی طرح بھی تعاون نہ کیا جائے، اور پھر حضرت شیخ الہند نے اپنی کوششوں کو مزید آگے بڑھایا، اور آپ نے اپنے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ کو آپ نے واپس کر دیا تاکہ دارالعلوم دیوبند پر کسی طرح کا آنچ نہ آئے۔ اور پھر آپ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ کو آپ نے بھیجا افغانستان کی جو دارالحکومت تھی، کابل آپ نے بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں سے تعاون حاصل کیا جائے، اور انگریزوں کے ناپاک قدموں کو، انگریزوں کی ناپاک سازشوں کو یہاں سے ہر طرح سے ختم کر دیا جائے۔ اور خود حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ بیرون ممالک سے تعاون حاصل کرنے کے لیے آپ سفر حجاز کا، آپ حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی علیہ الرحمہ نے کوشش کی کہ کسی بھی طرح حضرت شیخ الہند تک اطلاع پہنچ جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ریشمی رومال میں اپنے شیخ کو کچھ باتیں لکھ کر بھیجی تھیں، لیکن اتفاق سے وہ تحریر کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گئی، اور جس کے نتیجے میں تحریک ریشمی رومال کامیاب نہ ہو سکی، اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کو جیل میں بند ہونا پڑا۔ اور آپ کے جانشین شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنی فداکاری کا جو جذبہ پیش کیا ہے اس کو سلام ہے،
آپ نے بڑی کوششیں کی کہ آپ کے استاد محترم جہاں جیل میں بند ہوں وہاں آپ بھی ساتھ رہیں، چنانچہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنے استاد محترم کے ساتھ جیل میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر و اسلاف کو آپ دیکھیے کہ یہ دونوں بزرگ شخصیت جیل میں رہنے کے باوجود اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ استاد نے تو قرآن کریم کا ترجمہ کیا، لیکن شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ نے انہوں نے اپنا قرآن حفظ کیا۔ یہ تھے ہمارے اکابر کہ جن کے قربانی کے نتیجے میں ہم اور آپ آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1921 کے بعد جمعیت علماء ہند کی قربانیوں کو بھی نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ خیر تاریخ بہت لمبی ہے، اس کی فہرست لمبی ہے۔ پھر 1935 میں ایک جماعت تیار ہوتی ہے مسلم لیگ کے نام سے۔ بدقسمتی سے ہماری قوم میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، اور ہمیں شکوہ ہے اپنوں سے کہ ہمارے اپنوں نے جیسی غداری کی، کاش وہ غداری نہ کرتے تو آج ہندوستان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور تقسیم ہند کے سلسلے میں انہوں نے ہر طرح کے بازو آزمائے، ہر طرح کی طاقتیں آزمائیں، اور وہ انگریزوں کے جال میں پھنس گئے۔ خیر اس موقع پر 1921 کے بعد جمعیت علماء ہند کی کوششیں اور ان کے ساتھ دیگر بھائیوں کی کوششیں، ہندوستان میں جو دیگر لوگ رہتے ہیں ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ ملک آزادی کے کچھ راستے ہموار کر لیے تھے۔ لیکن میں نے کہا کہ اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے اور اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے کبھی کبھی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 1940 کے بعد ایک تنظیم تیار ہوتا ہے مسلم لیگ کے نام سے، اور وہ برابر اپنی اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی جانیں گئیں اور بہت سارے لوگوں کو قربانیاں پیش کرنی پڑی، اور پھر آزادی کا جو جشن منانے والے تھے اس جشن کو انہوں نے مایوسی اور غم میں تبدیل کر دیا۔ خیر بڑی قربانیوں کے بعد پھر 1947 عیسوی 15 اگست کو ہمارا ملک آزاد ہوا۔ انگریزوں کے ناپاک قدم سے ہمارا ملک آزاد ہوا، کہ جس کے نتیجے میں ہم اور آپ یوم آزادی مناتے ہیں۔ عزیز طالبات، یہ مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے ذکر کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پروجوں نے، ہمارے اسلاف و اکابر نے یہ جو قربانیاں پیش کی اور انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانے کی ہر طرح کی کوششیں کی، اور اس کے علاوہ ہمارے جو دیگر بھائیوں نے ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانیاں پیش کی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مقصد کیا تھا کہ ملک آزاد ہو جائے اور ہم ذہنی غلامی سے اور فکری غلامی سے اور ہر طرح کی غلامی سے نکل کر ہم آزادانہ زندگی بسر کریں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے، جبکہ اسلامیات کے فنون میں ایک عظیم باب تاریخ کا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ جو حدیث پڑھتے ہیں، وہ حدیث ہم تک جو پہنچی ہے وہ ایسے نہیں پہنچی ہے، بلکہ اس حدیث کا تعلق اور اس فن کا تعلق بھی تاریخ سے۔ فن تاریخ سے واقف ہوئے بغیر ہم حدیث کی صحت کو، حدیث کے سقم کو، حدیث کے ضعف ہونے کو نہیں پہچان سکتے۔ اسی لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ فن تاریخ سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مکہ، اگر میری قوم مجھے تکلیف نہ دیتی اور میری قوم مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں آج تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ اس عمل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، اپنے علاقے سے محبت تھی، اس لیے یہ تو فطری تقاضا ہے انسان کا کہ اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے وطن سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے وطن سے کیوں نہ محبت ہو کہ جس وطن کے لیے، جس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اور ہمارے پروجوں نے بہت قربانیاں پیش کی، اور انہوں نے جتنا اپنا خون بہایا دوسروں نے تو اتنا اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا، تو کیوں نہ ہم ان کی تاریخ کو یاد رکھیں اور کیوں ہم ان کی تاریخ کو بھول جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ کو یاد رکھیں، ہم اپنی ماضی کی تاریخ کو یاد رکھیں، اس لیے کہ جو قوم اپنے ماضی کی تاریخ یاد رکھتی ہے وہ قوم اپنے مستقبل کو طے کرتی ہے اور اپنے مستقبل کو سنوارتی ہے۔ جب تک ہم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہم اپنا لائحہ عمل تیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں تاریخ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور ان مجاہدین کی قربانیوں کو سلام، ان کی جرأت کو سلام، ان کی بہادری کو سلام کہ جنہوں نے انگریزوں کے ناپاک قدموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے ختم کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مجاہدین کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے خون بہانے کو قبول فرمائے اور ان کی جذبات کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہم سب کے حق میں بہتر بنائے، اور ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا فرمائے کہ جب بھی ہمارے ملک کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے تو ہم اور آپ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہر طرح کی تہذیبیں وابستہ ہیں، جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کا نعرہ لگتا ہے اور سب ایک ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایک زمانے سے اس ملک میں ہر مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہیں اور بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں اور الفت سے رہتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ہر زمانے میں کچھ افراد ایسے پیدا ہوتے ہیں جو متعصب قسم کے ہوتے ہیں، جن کا مزاج نفرت پھیلانے کا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اور آپ کو تو اسی پیغام کو لے کر چلنا ہے جو پیغام ہمارے اکابرین نے دیا ہے، جو پیغام ہمارے پروجوں نے دیا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم اور آپ سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ملک کے باشندہ ہونے کا ہمیں فخر حاصل ہے۔ عزیز طالبات، اس موقع پر باتیں تو بہت ہیں، باتیں بہت طویل ہیں، لیکن آخر میں بس اپنی ایک بات پر رخصت ہوتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو تاریخ سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اپنے مطالعے میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جس ادارے سے وابستہ ہیں، اس ادارے کے منتظمین اساتذہ کرام بہت ہی فعال اور بہت ہی متحرک اور بہت ہی محنتی ہیں۔ آپ ان کی قدر کریں، ان سے خوب استفادہ کریں اور اپنے کامیابی کی راہ ہموار کریں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خوب کامیاب کرے، ادارے کو ہر طرح کی ترقیات سے نوازے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ملک سے محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔